آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا. بلا شبہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی عطا کی، یعنی اس میں تمام انسان شامل ہیں کہ ان کو باقی ساری مخلوقات پر فوقیت ہے. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے ہے زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا، اور بر و بحر میں انہیں سواری مہیا کی، کھانے کو پاکیزہ چیزیں دی، اور جو کچھ ہم نے پیدا کیا ان میں سے کثیر مخلوق پر نمایاں فوقیت دی. جس دن ہم ہر گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، پھر جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو ایسے لوگ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا. یعنی قیامت کے دن جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا وہ بڑا ہی خوش قسمت ہے، وہ عذاب سے بچ گیا. اور یہاں فتیل کا لفظ ہے جو کھجور کی گٹلی کے پھٹے ہوئے حصے میں ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، دھاگے کی سی، یعنی اتنا کم درجے کا بھی ظلم نہیں ہوگا. انسان کو ذرے برابر بھی نیکی دکھا دی جائے گی اور اس کا اجر بھی ملے گا. آج ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ کل ان سب کا بھی وزن ہوگا. اور بعض اوقات ہم چھوٹی نیکی دکھاوے کے لیے نہیں کرتے کیونکہ اس پر ہمیں کوئی تعریف نہیں ملنی ہوتی، تو ہم اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے، اور کچھ پتا نہیں کہ کل چھوٹی نیکی ہی فائدہ دے جائے، وہی کام آ جائے. وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور جو اس دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا. یہ نہیں کہ فزیکلی اس کی آنکھیں نہیں تھی، بلکہ حق سے اندھا بنا رہا، ہدایت سے اندھا بنا رہا، تو قیامت کے دن بھی اس کو کچھ سجھائی نہیں دے گا، بلکہ راہ پانے کے لحاظ سے اندھے سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا. ہم نے آپ کی طرف جو وحی کی ہے، قریب تھا کہ یہ کافر آپ کو اس سے بہکا دیتے تاکہ آپ نازل شدہ وحی کے علاوہ کچھ ہم پر افترا کریں، کچھ اور گڑھ لیں، اور اس صورت میں وہ تمہیں اپنا دوست بھی بنا لیتے. اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا بہت جھک جاتے. تو یاد رکھیے، ایمان میں ثابت قدمی اللہ کی طرف سے ملتی ہے. ابن قیم کہتے ہیں بندہ پلک جھپکنے کی دیر میں بھی اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہی تو اسے ثابت قدم رکھتا ہے. یعنی اگر اللہ ثابت قدم نہ رکھے تو زمین و آسمان بھی اپنی جگہ پر قائم نہ رہے اور انسان کا ایمان بھی قائم نہ رہے. اسی لیے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا کی دعا کی جاتی ہے، اور یہ دعا بھی بڑی زبردست ہے. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت. کہ اللہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، ایک لمحے کے لیے بھی، کیونکہ وہی لمحہ ہو سکتا ہے کہ شیطان اچک کے لے جائے. اس صورت میں ہم آپ کو زندگی میں بھی دگنی سزا دیتے اور مرنے کے بعد بھی، پھر ہمارے مقابلے میں آپ کوئی بھی مددگار نہ پاتے. قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو اس سرزمین مکہ سے دل برداشتہ کریں تاکہ آپ کو یہاں سے نکال دیں، اور ایسی صورت میں آپ کے بعد یہ لوگ بھی یہاں زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے. تو یاد رکھیے، دوسروں کو در بدر کرنے والا خود بھی کہیں زیادہ دیر نہیں ٹکا کرتا. دوسروں کا برا چاہنے والا دراصل اپنا برا چاہ رہا ہوتا ہے. ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے ان میں ہمارا یہی دستور رہا ہے، اور ہمارے اس قانون میں آپ تفاوت نہیں پائیں گے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. آپ زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجیے، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا التزام کیجیے، کیونکہ فجر کے وقت قرآن پڑھنا مشہود ہوتا ہے. مشہود ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں. یہاں قرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز ہے جس میں طویل قرات کی جاتی. یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سارے دن کی نمازوں کے مقابلے میں فجر کی اگرچہ رکعتیں 2 ہیں لیکن ان میں تلاوت لمبی کرنی چاہیے. امام تو کرتے ہی ہیں، لیکن آپ سب بھی اپنے دن میں جتنی صورتیں نماز میں پڑھتے ہیں ان کے مقابلے میں فجر کی نماز میں زیادہ لمبی صورت پڑھیں. لیکن بہت سے لوگ جن کو پھر نیند آتی ہے تو وہ چھوٹی سی صورت پڑھ کے بس سونے کی کرتے ہیں کہ پھر اٹھ کے کام پہ جانا ہے. لیکن جب ویکینڈ ہو کم از کم اس وقت اہتمام کریں. جمعے کے دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں الف لام میم السجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر پڑھا کرتے تھے. ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجے ہیں
ان میں ہمارا یہی دستور رہا ہے اور ہمارے اس قانون میں آپ تفاوت نہیں پائیں گے. تو یاد رکھیے کہ فجر کے وقت فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں. اور ابو ہریرہ نے کہا اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، یعنی اسی آیت کو پڑھ کے بتایا. اس کے علاوہ بھی قرآن کی تلاوت کرنے کا بہترین وقت جو ہے وہ دن کا آغاز ہے، یعنی فجر کے بعد ہے. اس وقت پڑھنے کی ہیبٹ بنانی چاہیے، چاہے تھوڑا سا ہی انسان کیوں نہ پڑھے، یا پھر اگر نماز میں لمبا پڑ چکا ہے تو بھی انشاءاللہ وہ اس کے قائم مقام ہو جائے گا. اور رات کو آپ تہجد کی نماز ادا کیجیے، یہ آپ کے لیے زائد نماز ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی، امت کے لیے نفل ہے. این ممکن ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے. تو مقام محمود کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، میں اور میری امت ایک ٹیلے پر ہوں گے اور میرا رب مجھے سبز رنگ کی پوشاک پہنائے گا، پھر مجھے اجازت دی جائے گی اور میں وہ کہوں گا جو اللہ چاہے گا. بس یہی مقام محمود ہے، یعنی اس وقت ساری مخلوق کی زبان سے آپ کی تعریف جاری ہو جائے گی. تو جو شخص اذان سن کے یہ دعا پڑھتا ہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والی، تو قیامت کے دن اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی. اور یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ تہجد جو ہے وہ رات کے نوافل کو کہتے ہیں. اس کے لیے جو ایک عام نام ہے، جنیرک ہے، وہ ہے قیام اللیل. رات کے شروع میں پڑھیں، تھوڑی دیر ٹھہر کے پڑھیں، سحری کے وقت پڑھیں، سبھی کو قیام اللیل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور سب کو ہی اجر ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رات کے آخری حصے میں نماز پڑھنے کا تھا، یعنی پچھلی رات، جس کو سحر کا وقت کہتے ہیں. اور تہجد کیوں کہتے ہیں؟ تہجد کہتے ہیں نیند توڑ کے اٹھنا. جو نماز نیند توڑ کے اٹھ کے پڑھی جاتی ہے وہ خاص طور پر تہجد اس نماز کے لیے ہے، لیکن رات کی ساری نمازوں میں سے کسی وقت کی نماز بھی جو ہے اس کو تہجد کہا جا سکتا ہے. یعنی آپ عشاء کے ساتھ بھی تہجد پڑھ کے سو سکتے ہیں، چاہے آپ ابھی سوئے نہیں، کچھ نوافل ایکسٹرا پڑھ لیں، آپ کے تہجد ہو جائیں گے. کیونکہ کچھ لوگ دوبارہ نہیں اٹھ سکتے. کچھ لوگ سوتے ہیں عشاء کے بعد، پھر درمیان میں اٹھتے ہیں اور پھر پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ اٹھتے ہیں. تو جو بھی طریقہ جس کو سوٹ کرتا ہو، لیکن فرض نمازوں کے بعد یہ ایک بڑی فضیلت والی نماز ہے، رات کے وقت اٹھ کے نوافل پڑھنا، اور اس میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. اب بہت سے لوگ سوال کرتے تراویح فرض ہے، تراویح سنت موقدہ ہے، تراویح کیا ہے؟ بھئی نفل نماز ہے، پڑھو گے تو بہت بڑا اجر ہے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کی راتوں کو قیام کرے گا ایمان اور ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے. وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اور دعا کیجئے اے میرے رب جہاں بھی تو مجھے لے جائے سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے نکالے تو سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنے ہاں سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، بے شک باطل جانے والا ہی ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور قرآن میں ہم جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے خسارے ہی میں اضافہ کرتا ہے. اللہ اکبر. جو ایمان رکھتے ہیں قرآن ان کے حق میں شفا ہے، اور ہر طرح کی بیماریوں سے شفا ہے، اور رحمت کا باعث بھی ہے. یعنی قرآن سے برکتیں اور رحمتیں آتی ہیں ان کی زندگی میں. لیکن جو ظالم ہیں، جو اس پر ایمان نہیں رکھتے یا ایمان رکھ کر پھر اس کے اندر سے نقص نکالتے ہیں، ان کے لیے پھر یہ نقصان میں ہی اضافہ کرتا ہے. ان کو قرآن سے ہدایت نہیں ملتی بلکہ وہ اور زیادہ دور چلے جاتے ہیں ہدایت سے. مجاہد اور قتادہ کہتے ہیں
جو بھی اس قرآن کے ساتھ مجلس اختیار کرتا ہے، اکیلے یا سب کے ساتھ مل کے، جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب وہ اٹھ کر جاتا ہے یا تو وہ اضافے کے ساتھ اٹھتا ہے یا کمی کے ساتھ اٹھتا ہے، یعنی آ کر کچھ لے کے جاتا ہے یا پھر پہلا بھی گنوا کے جاتا ہے۔ یہ اللہ کا وہ فیصلہ ہے جو اس نے کیا کہ یہ ایمان والوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے، اور وہ ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا۔ اور یہ جہاں تک شفا کی بات ہے تو اللہ کی کتاب سے علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں، خاص طور پر سورۃ الفاتحہ کو لازم پکڑ لیں جب بیمار ہو، اور عام طور پر بھی اپنے اوپر سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر سکتے ہیں، بچوں پہ کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا ایک عورت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا علاج کر رہی ہے یا ان کو دم کر رہی ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو۔ پہلے بھی آپ کو بتایا گیا تھا آیات شفا کا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کے لیے جو مسنون اذکار ہمیں بتائے وہ سب ایک کتاب میں اور پمفلٹ اور کارڈ میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ تو جب بھی کوئی بیمار ہو تو دوا لیں، اچھی تیمارداری کریں مریض کی، لیکن اس میں سب سے بہترین تیمارداری کیا ہے کہ آپ اس پر قرآن پڑھ کر دم کریں۔ اور اسی طرح یہاں یہ کہا گیا کہ ظالموں کے خسارے میں اضافہ کرتا ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو ظلم سے بچانا چاہیے۔ ظلم کرنے والے قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ظلم کیا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے محروم کر دینا، چاہے ایک ماں جو بچے کو دودھ نہ پلا کے اس کے حق سے محروم کرتی ہے، یا کسی سے کوئی کام لے کر اس کو پوری اجرت نہ دینا جو اس سے طے کی گئی ہو، یا اسی طرح کی اور بھی گھریلو زندگی میں آپ مثالیں دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے شوہر کا حق نہ دینا، شوہر کا بیوی کو حق نہ دینا، بچوں کو اگنور کر دینا، ان کی ضروریات پوری نہ کرنا، ان کی صحیح تربیت نہ کرنا، ان کے اندر ایمان نہ پیدا کرنا۔ تو ظلم کی کئی قسمیں ہیں، کل بھی میں نے 3 قسمیں بتائی تھی، اللہ اور بندے کے بیچ میں، بندوں اور بندوں کے بیچ میں، اور اللہ کے بارے میں، یعنی جیسے شرک۔ تو جو ظالم ہوتے ہیں، یعنی توبہ نہیں کرتے، دوسروں پر زیادتی کرتے ہیں، قرآن ان کو فائدہ نہیں دیتا۔ اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اپنا پہلو موڑ لیتا ہے، نعمتیں جب ملتی ہیں تو بے وفائی کرتا ہے، اور جب اسے کوئی مصیبت پڑتی ہے تو مایوس ہو کے رہ جاتا ہے۔ لیکن مومن کیا کرتا ہے؟ نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا۔ آپ ان سے کہیے ہر کوئی اپنی طبیعت یا سوچ کے مطابق عمل کرتا ہے، لہذا تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ سیدھی راہ چل رہا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے اندر کہاں سے آ گئی۔ آپ ان سے کہیے روح میرے رب کا حکم ہے، اور تمہیں علم میں سے بہت تھوڑا دیا گیا، تم یہ ساری باتیں سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اب دیکھیے کہ سرٹن چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایک سرٹن لیول کا علم ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کسی مریض کے مرض کو پہچاننے کے لیے ڈاکٹر بننا ضروری ہے۔ ایک سرٹن لیول کا آپ کے پاس علم نہ ہو تو آپ اس بیماری کو نہیں سمجھ سکتے، صحیح طور پر ڈائگنوز نہیں کر سکتے، صحیح تشخیص نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح روح کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس ایک سرٹن لیول کا علم ہونا چاہیے۔ وہ ہے ہی نہیں، وہ دنیا میں نہیں ہے، تو کہاں سے حاصل کرو گے اور کہاں سے روح کو سمجھو گے؟ تو اس لیے فی الحال دنیا میں یہ بس اتنا ہی جان لو کہ یہ رب کے امر سے آتی ہے تمہارے اندر، اور جب رب کا امر آتا ہے تو چلی بھی جاتی ہے۔ نہ ہم اس کے آنے پہ کوئی کنٹرول رکھتے کہ ہم نے نہیں آنے دینا، اور نہ اس کے جانے پر۔ یہ آزاد پنچھی ہے، اللہ کے حکم سے ہی ہے، آتی ہے تو زندگی لاتی ہے اور جاتی ہے تو زندگی بجھ جاتی ہے۔ اور جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وحی کی، اگر ہم چاہیں تو اسے لے جائیں، پھر ہمارے مقابلے میں آپ کو کوئی ایسا مددگار نہ ملے جو اسے واپس لا سکے، الا یہ کہ آپ کا رب ہی مہربانی فرما دے، کیونکہ آپ پر اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر تمام انسان اور جن سب مل کر قرآن جیسی کوئی چیز بنا لائے تو نہ لا سکیں گے، خواہ وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا نا کہ سورۃ بنی اسرائیل جو ہے اس میں قرآن کا ذکر بہت آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اسے سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ یہ میرے قدیم مال میں سے، یعنی ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے۔ تو ابتدائی دور کی صورتوں میں عموماً توحید کے دلائل دیے جاتے ہیں، قرآن کی اوتھینٹسٹی کو ثابت کیا جاتا ہے۔
ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ہر طرح کی مثال کو مختلف طریقے سے بیان کیا ہے، مگر اکثر لوگوں نے اسے تسلیم نہ کیا، بس کفر ہی کرتے گئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن کچھ لوگ جو ظالم ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی، اور کہنے لگے ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ نہ جاری کر دیں، یا آپ کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو تو آپ اس میں جا بجا نہریں بہا دیں، یا آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں جیسے آپ کا دعویٰ ہے، یا اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئیں، یا آپ کے لیے سونے کا کوئی گھر ہو، یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں اور ہم آپ کے چڑھنے کو بھی نہ مانیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. حتیٰ کہ آپ ہم پر کتاب نازل کریں جس کو ہم پڑھ لیں. آپ ان سے کہیے پاک ہے میرا رب، میں تو محض ایک انسان ہوں پیغام پہنچانے والا. بات ہی ختم، جھگڑا ہی ختم. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے زندگی میں کہ کوئی شخص آپ سے بے پناہ حجتیں کرتا ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، تو آپ اس کے جواب میں ایک بات سے اپنی بات ختم کر سکتے. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت دوسروں کو بہت لمبے چوڑے دلائل سے سمجھایا جائے. جیسے بچے ہوتے ہیں نا، بعض اوقات بڑے ناروا مطالبات کرتے ہیں، انہیں سیل فون چاہیے، انہیں گاڑی چاہیے، بس وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کب نیا مطالبہ کریں، اور جب آپ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا تو پھر وہ ناراض ہوتے ہیں، پھر وہ ایک کے بعد ایک دلیل لاتے ہیں آپ کے پاس، پھر ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں. ان کے سر سے وہ بات نکلتی ہی نہیں، ایک ہی بات ہوتی ہے، بس انہیں وہ چاہیے. تو ایسے میں جو چیز تو درست ہے بہت زیادہ بیچاروں کو منتیں ترلے ہی نہ کرنے دیں. جو چیز ضرورت ہے خود ہی لے دیں، لیکن جو ضرورت کی نہیں اور نہیں لے کے دینی، جب ایک دفعہ اگر آپ نے نہ کر دی تو پھر یہ نہیں 2-4 دفعہ ستائیں تو پھر آپ نے اچھا یہ لو نہیں. اب یہ جو اتنے مطالبے اہل مکہ کرتے تھے تو یہ تھوڑی کیا گیا کہ اچھا تم اتنا جو تنگ کر رہے ہو تو یہ لو مطالبے تمہارے پورے ہو گئے. نہیں، جو چیز فائدے کی نہیں، جو کام کرنے کا نہیں، اس کو نہیں کرنا. اور بچوں کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس بات پر نہ ہو چکی ہے، اب دوبارہ نہیں بات کرنے کی. اصل میں کیوں نہیں مانے گئے مطالبے؟ کیونکہ اگر یہ مان لیا جاتا نا تو تھوڑے دن کے بعد ایک نیا سیٹ آف مطالبات آ جاتا اور پھر اور آ جاتا. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہی تھا کہ وہ لوگوں کو کرشمے دکھاتے رہے اور ان کو مسحور کرتے رہے اور ان کو چمبے میں ڈالتے رہے، اچھا یہ ہے وہ ہے، حیران کن چیزیں بتاتے رہے اور ہدایت کا کام نہ کرے، تعلیم نہ دے؟ تو اس لیے جہاں بھی کوئی آپ کو بہت زج کرے اور بہت لمبی چوڑی باتیں کرے، وہاں مختصر بات کرنا سیکھیے. کیا کہا؟ قل، ان ساری باتوں کے جواب میں سبحان ربی، پاک ہے میرا رب. وہ لا سکتا سارے معجزے، لیکن هل كنت الا بشرا رسولا، کیا میں ایک بشر رسول کے سوا کچھ اور بھی ہوں؟ یہاں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ضرور تھے اور اس کے ساتھ بشر بھی تھے. یہ جو ہم نے ایک جھگڑا کھڑا کر رکھا ہے نا کہ آپ نور سے پیدا ہوئے اور آپ انسان نہیں تھے اور آپ کا سایہ نہیں تھا، یہ ریلیونٹ باتیں ہیں. آپ کے آنے کا مقصد سمجھیے. آپ کے آنے کا مقصد لوگوں کو مسحور کرنا نہیں تھا، یا عجیب و غریب باتیں دکھاتے رہنا نہیں تھا، یا اپنی ذات کے بارے میں عجیب و غریب باتیں بتانا مقصود نہیں تھا. آپ اپنے آپ کو منوانے نہیں آئے تھے، آپ تو اللہ کا پیغام سنانے آئے تھے. تو اسی طرح داعی دین کو بھی اپنے مقصد پہ فوکس ہونا چاہیے. بعض اوقات ہم ایسی چیزوں سے لوگوں کو دین کی طرف لانا چاہتے ہیں کہ ہائے وہ کسی طرح اٹریکٹ ہو جائیں. بات یہ کہ جس کے اندر سچی طلب ہے وہ آپ کی سچی بات سے ہی اٹریکٹ ہو جائے گا. اخلاص میں بڑا وزن ہوتا ہے. اپنے اندر سنسیئرٹی پیدا کریں، اپنے کاموں کو اللہ کی خاطر کریں، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ سمپل طریقے سے بھی کوئی کام آپ کرتے ہیں تو بہت اچھا ہو جاتا ہے. بعض اوقات کسی 5 اسٹار ہوٹل میں آپ کو وہ سہولت نہیں ملتی کھانے کی جو آپ اپنے مٹی کی ہنڈیا میں کچھ بنا کے ٹیسٹ حاصل کر سکتے ہیں. تو بہت سی سمپل چیزیں، بیسک چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بہت بہترین ہوتی ہیں. صرف دھوکا ہوتا ہے نظر کا کہ چکا چوند والی چیزوں کی طرف انسان زیادہ اور آگے بڑھ جاتا ہے اور متاثر ہو جاتا ہے ان سے. تو انسان کو حقیقت پسند ہونا چاہیے. لوگوں کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد انہیں ایمان لانے سے صرف یہ بات روکتی ہے جو وہ کہتے ہیں کیا اللہ نے انسان کو رسول بنا کے بھیجا؟ آپ ان سے کہیے اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم آسمان سے ان کے لیے کوئی فرشتہ ہی رسول بنا کے بھیجتے. جب تم انسان ہو تو تمہارے لیے ایک رول ماڈل انسان کی شکل میں ہی آنا چاہیے. کیونکہ مقصد پہ غور کرو، مقصد پہ نظر رکھو کہ رسول کے آنے کا مقصد کیا ہے.
آپ ان سے کہیے میرے اور تمہارے درمیان بس اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ یقیناً اپنے بندوں سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پا سکتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے سوا آپ کوئی مددگار نہ پائیں گے. اور قیامت کے دن ہم انہیں اوندھے منہ، اندھے، گونگے اور بہرے بنا کے اٹھائیں گے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب بھی اس کی آگ بجھنے لگے گی ہم اسے ان پر اور بھڑکا دیں گے. استغفر اللہ. حسن کہتے ہیں کہ میدان حشر کی طرف جانے سے لے کر آگ میں داخل ہونے تک وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے. جہنم میں جا کے سب کچھ اب انہیں نظر آ رہا ہوگا. ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا. یہ آفت، یہ مصیبت ان پہ کیوں آئے گی؟ یہ ان کا بدلہ ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے. یعنی آخرت کو نہیں مانا تھا. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے پھر پیدا کر دے. اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے جس میں کوئی شک نہیں، مگر ظالم اسے ماننے والے نہیں، بس کفر ہی کرتے جاتے ہیں. آپ ان سے کہہ دیجئے اگر میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک تم ہوتے تو ان کے خرچ ہو جانے کے اندیشے سے سب کچھ اپنے ہی پاس رہنے دیتے. واقعی انسان بہت تنگ دل ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا. قطورا کا مطلب ہوتا ہے کنجوس اور مال کو خرچ کرنے سے روکنے والا، مال خرچ نہ کرے. اور ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں عطا کی تھیں. تو بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا موسیٰ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے. موسیٰ نے جواب دیا تو خوب جانتا ہے کہ ان بصیرت افروز نشانیوں کو اس ہستی نے نازل کیا جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے. اور اے فرعون میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تو ہلاک ہی ہو کر رہے گا. اب فرعون نے یہ چاہا کہ بنی اسرائیل کو اس ملک سے اکھاڑ پھینکے تو ہم نے اسے اور جو اس کے ہمراہ تھے سب کو غرق کر دیا. اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس سرزمین میں آباد ہو جاؤ، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آئے گا تو ہم تمہیں اکٹھا کر کے لے آئیں گے. یعنی دنیا میں تمہاری نسلیں جہاں کہیں بھی پھیل جائیں قیامت کے دن ہم تمہیں جمع کر لیں گے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور حق کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا ہے، اور ہم نے آپ کو محض بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اور قرآن کو موقع بموقع الگ الگ کر کے نازل کیا ہے. یعنی ایک ہی دفعہ نہیں آیا قرآن بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے آیا تاکہ آپ اسے وقفے وقفے سے لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، اور اسے بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے. یعنی قرآن تو ایک لائف ٹائم چیز ہے جس سے انسان فائدہ اٹھائے. ٹھیک ہے، رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ پورے قرآن کا دور کرتے تھے، یعنی پوری ریویژن ہو جاتی تھی کیونکہ قرآن نازل ہی اس مہینے میں ہوا ہے. لیکن رمضان گزر جائے تو پھر اتنا نہیں تو تھوڑا 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 انسان اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھے تاکہ آب حیات ملتی رہے. آپ ان سے کہیے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اس سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے جب انہیں یہ قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے، پھر قرآن کی بات ہوئی تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں. یعنی ٹھوڑی کے بل کا مطلب یہ نہیں کہ زمین پہ اپنی ٹھوڑی رکھ دیتے ہیں جیسے پیشانی رکھی جاتی ہے، یعنی ماتھے سے سجدہ کرنے کے بجائے ٹھوڑی پہ کر رہے ہوتے ہیں، نہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ جھک جاتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ جب آپ جھکتے ہیں تو آپ کی ٹھوڑی کہاں لگتی ہے؟ آپ کے سینے تک آ جاتی ہے. اور پکار اٹھتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے. اور وہ ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے خشوع کو اور بڑھا دیتا ہے. جو بھی علم رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچے کہ قرآن سنتے ہوئے اس میں خشوع و خضوع اور عاجزی ہو. ہر قرآن پڑھنے سننے والے کے اندر یہ عاجزی آنی ضروری ہے کہ وہ پڑھتے پڑھتے پکار اٹھے رب کو اور رو پڑے. یعنی قرآن ہمارے جذبات کی تسکین بھی کرتا ہے. مسند دارمی میں ابو محمد تیمی روایت کرتے ہیں جسے ایسا علم دیا گیا جو اسے رونے پہ مجبور نہیں کرتا وہ اس لائق ہے کہ اسے علم ہی نہ دیا جاتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علماء کی یہ صفت بیان کی ہے، علم والے قرآن پڑھ کے سن کے ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. نجاشی کے بارے میں 7ویں پارے کے شروع میں آپ نے پڑھا تھا ترى اعینہم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ
عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ تم مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ، تو انہوں نے سورۃ النساء کی آیات تلاوت کی. تو جب اس آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ آخر تک، تو کہتے ہیں میں نے اپنا سر اٹھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رو رہے تھے، یعنی عبداللہ بن مسعود تو پڑھ رہے تھے، تو کسی آدمی نے ان کو ٹھوکا دیا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ آپ کے آنسو بہ رہے ہیں. تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن پڑھ کر سن کر رویا کرتے تھے. تو ہم سب کو بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے. اگر رونا نہیں بھی آتا تو رلانا چاہیے، جہنم کی آیتیں پڑھ کے یا کسی بھی طرح کہیں نہ کہیں، کبھی سنتے ہوئے تراویح میں، کبھی دن کو تلاوت کرتے ہوئے، کبھی قرآن کی مجلس میں، کسی نہ کسی جگہ دل نرم ہونے چاہیے. کہ قرآن سے اگر دل نرم نہیں ہوتے تو یہ صرف کوئی انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی نہیں ہے. جس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا نا، حضرت عمر جو تھے وہ نماز پڑھاتے ہوئے رویا کرتے تھے اور پچھلی صفوں کے لوگ ان کے آہو بکا سن لیتے تھے. آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کر، جو نام بھی تم پکارو گے اس کے سبھی نام اچھے ہیں. اور آپ اپنی نماز نہ زیادہ بلند آواز سے پڑھیے نہ بالکل پست آواز سے، بلکہ ان کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کیجیے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور کہہ دیجیے ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ ہی ناتوانی کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی خوب خوب بڑائی بیان کیجیے. سورۃ الکہف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. سورۃ الکہف نور دینے والی سورت ہے. جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو وہ 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور روشن کر دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ الکہف کی تلاوت ایسے کی جیسے وہ نازل ہوئی، یعنی صحیح طریقے سے پڑھا اس کو، تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن اس کی اقامت گاہ سے مکہ تک نور کا سبب بنے گی. اور جس نے اس سورت کی آخری 10 آیتیں پڑھی پھر دجال نکل آیا تو اس کو کوئی نقصان نہ دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب یعنی قرآن نازل کیا اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی. یہ سیدھا رستہ بتانے والی کتاب ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائے، اور ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں یہ بشارت دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہا کریں گے. اور ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا. اس بات کا نہ انہیں خود کچھ علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو تھا. بہت ہی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے. جو کچھ وہ کہتے ہیں سراسر جھوٹ ہے. آپ شاید ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں اس غم سے کہ یہ لوگ قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے. یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم، اور اتنا غم کہ گویا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے. ہمارے غم کیا ہیں؟ پھر ہم اپنے آپ کو آپ کی امت میں سے قرار دیتے ہیں. جو کچھ زمین پر موجود ہے اسے ہم نے اس زمین کی زینت بنا دیا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. یعنی دنیا میں اللہ نے طرح طرح کی اٹریکشن رکھ دی ہیں، لیکن ان سب میں ہمارا امتحان ہے کہ ان کے اندر رہتے ہوئے ہم اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں. یہ چیزیں ہمیں اللہ کی یاد دلاتی ہیں یا اللہ ہی سے غافل کر دیتی ہیں. یہ جو کچھ زمین پر ہے ہم اسے چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں، یہ سب ختم ہو جائے گا.
کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غار والوں اور کتبہ والوں کا معاملہ ہماری نشانیوں میں سے کوئی بڑی عجیب نشانی تھا؟ اصحاب الکہف کا قصہ یہاں بیان ہو رہا ہے. جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو کہنے لگے، اے ہمارے رب، اپنی جناب سے ہمیں رحمت عطا فرما اور اس معاملے میں ہمیں رہنمائی عطا کر. یہ کچھ نوجوان تھے جو ایمان لے آئے تھے، جو توحید پر تھے، جبکہ ان کے وقت کا بادشاہ اور سب لوگ جو تھے وہ شرک پر تھے اور شرک ہی کی طرف بلاتے تھے. تو انہوں نے اپنا دین بچانے کے لیے ہجرت کی تھی. ہجرت چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کرنے والے تھے تو اس موقع پر یہ صورتیں نازل ہوئی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی جگہ پر رہ کر انسان کا دین ایمان خطرے میں ہو تو اسے وہاں سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ زمین وسیع ہے اور ایسی جگہ تلاش کرنی چاہیے جہاں وہ اللہ کی عبادت کر سکے اور اس جگہ پر نہ رہے جہاں اس کے لیے فتنہ ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں لوگوں نے دین کی خاطر اپنا گھر بار، رشتہ دار، اموال، اولاد سب کچھ چھوڑ دی. اسی طرح فتنوں سے بچنے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ زمانہ قریب ہے جب مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی جن کو لے کے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات کی طرف نکل جائے گا. وہ فتنوں سے راہ فرار اختیار کر کے اپنے دین کو بچا لے گا. یعنی ایسی جگہوں پہ رہنے کی بجائے جہاں پر دین پہ عمل کرنا مشکل ہے، اس جگہ کو چھوڑ کر وہاں چلا جائے گا جہاں اس کے لیے سہولت ہوگی. کیونکہ آخرت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ دنیا کتنی کمائی، یہ پوچھا جائے گا کہ دین کتنا بچایا. تو ہم نے انہیں اس غار میں تھپکی دے کر کئی سال تک کے لیے سلا دیا. پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ ہر دو فریق میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک حساب رکھتا ہے. ہم آپ کو ان کا بالکل سچا واقعہ بتاتے ہیں. وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے انہیں مزید رہنمائی بخشی اور ہم نے ان کے دلوں کو اس وقت مضبوط کر دیا جب انہوں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کو الہ نہیں پکاریں گے. اگر ہم ایسا کریں تو یہ بعید از عقل بات ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ارادے کے بعد ان کو سارے اسباب بھی مہیا کر دیے، ان کے دل کو جما دیا. یاد رکھیے، جب سچی نیت اور اخلاص کے ساتھ انسان کسی نیکی کے کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستے بھی بنا دیتا ہے. پھر آپس میں کہنے لگے، یہ ہماری قوم کے لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو الہ بنا رکھا ہے، تو پھر یہ ان کے الہ ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر تہمت لگائے. اور اب جب کہ تم لوگوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے اور ان کے معبودوں سے جنہیں یہ لوگ پوچھتے ہیں کنارہ ہی کر لیا ہے، تو آؤ اس غار میں پناہ لے لو. تمہارا رب تم پر اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا. یعنی ان کے لیے اور تو کہیں جانے کا راستہ نہیں تھا، کوئی اور شہر اور کوئی اور ملک اور کوئی اور آبادی، تو انہوں نے غار میں ہی جا کے پناہ لے لی. آپ دیکھیں گے کہ جب سورج نکلتا ہے تو ان کی غار سے دائیں طرف ہٹ رہتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں طرف کترا کر غروب ہوتا ہے. یعنی ان کے اوپر ڈائریکٹ سن نہیں پڑتا. اور وہ نوجوان اس غار کی وسیع جگہ میں لیٹے ہیں، یعنی کافی اسپیشیس ہے جہاں جا کے وہ سو رہے ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے اور جسے وہ بھٹکا دے تو آپ اس کے لیے ایسا کوئی مددگار نہ پائیں گے جو اسے راہ راست پر لا سکے. آپ سمجھیں گے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں، کیونکہ وہ سائیڈز بدلتے تھے. ہم ان کی دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے رہتے ہیں اور ان کا کتا اس غار کے دہانے پر اپنے بازو پھیلائے ہوئے ہے. اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے تو دہشت کے مارے بھاگ نکلے. یعنی ایسا سین ہے وہاں کہ کوئی ٹھہر نہیں سکتا. یہ ساری اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے انتظام کر رکھے تھے. ان کے کروٹیں بدلوانا، ان کے کتے کو وہاں بٹھانا اور پھر وہاں پر ایسا اندھیرا ہونا کہ کوئی وہاں داخل ہونے کی جرت نہ کرے. اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا 309 سال کے بعد. دن کے ابتدائی حصے میں گئے تھے اور اٹھے تھے آخری حصے میں، تاکہ وہ آپس میں کچھ سوال و جواب کریں. ان میں سے ایک نے کہا، بھلا تم کتنی مدت اس حال میں پڑے رہے؟ ان میں سے کچھ نوجوانوں نے کہا، یہی کوئی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. جیسے بہت گہری نیند سونے والا جب اٹھتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ ٹائم کیا ہے. بعض اوقات آپ دن میں سو رہے ہوتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں شاید رات ہے. اسی طرح وائس ورسا، یہی کوئی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. اور بعض نے کہا، یہ تو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ تم کتنی مدت اس حال میں پڑے رہے. اب یوں کرو کہ اپنا چاندی کا سکہ دے کر کسی کو شہر بھیجو
کہ وہ دیکھے صاف ستھرا کھانا کہاں سے ملتا ہے. یاد رکھیے توحید جو شرک سے بچ کے انسان کے اندر ایک پاکیزگی لاتا ہے، تو یہ پاکیزگی اس کے سارے مزاج کا حصہ ہو جاتی. کپڑے میں، جسم کے معاملے میں، کھانے پینے میں، ازدواجی تعلقات میں، ہر چیز میں انسان پھر پاکیزگی کی تلاش میں رہتا ہے. گندی چیزوں سے اس کی روح بیزار ہوتی ہے. وہاں سے وہ آپ کے لیے کھانے کو کچھ لائے اور اسے نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے. یہاں نصف قرآن ہو گیا الحمدللہ. وہاں اسے نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے، یعنی احتیاط کے ساتھ معاملہ کرے. ایسا نہ ہو کہ کسی کو آپ لوگوں کو پتا چل جائے، انہیں نہیں پتا تھا کہ اتنی مدت گزر چکی ہے. کیونکہ اگر ان لوگوں کا تم پہ بس چل گیا تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا پھر اپنے دین میں لوٹا لے جائیں گے. اس صورت میں تم کبھی فلاح نہ پا سکو گے. اس طرح ہم نے لوگوں کو ان نوجوانوں پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت بپا ہونے میں کوئی شک نہیں. جبکہ وہ آپس میں ان نوجوانوں کے معاملے میں جھگڑا کر رہے تھے، آخر ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے یہاں ان پر ایک عمارت بنا دو. یعنی بالآخر لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ وہی بچے تھے جو گم گئے تھے اور پھر اب نکل آئے، کیونکہ ان کے پاس اس زمانے کے کوائنز تھے، پیسے تھے، کرنسی تھی اور اسی طرح کے کچھ اور چیزیں بھی. تو پھر وہ ان کے نزدیک بہت پایس ہو گئے اور کہنے لگے کہ وہ فوت ہو گئے تھے، اب ان کی قبروں پہ مسجدیں بنا دو. ان کا معاملہ ان کا رب ہی خوب جانتا ہے. مگر جو لوگ اس جھگڑے میں غالب رہے انہوں نے کہا ہم تو ان پہ مسجد بنائیں گے. تو یاد رکھیے کہ مسجد جو ہے وہ قبروں پہ نہیں بنانی چاہیے، کیونکہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی. اور قبر کے پاس مسجد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ قبر والوں کے لیے بھی کوئی دل میں ایسے جذبات ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں کہیں شریک کیا جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نوجوان 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. کچھ کہتے ہیں 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں. اور کچھ کہتے ہیں وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. آپ ان سے کہیے میرا رب ہی ان کی تعداد کو ٹھیک ٹھیک جانتا ہے، جسے چند لوگوں کے سوا دوسرے نہیں جانتے. اور عام طور پر مشہور ہے کہ 7 تھے، 7 سلیپرز. لہٰذا آپ سرسری سی بات کے علاوہ ان سے بحث میں نہ پڑیے. پھر وہی بات آ گئی نا کہ لوگ جب بہت زیادہ آرگیومنٹس کر رہے ہوں تو اس کو لمبا نہ کریں، اسے طول نہ دیں، بلکہ مختصر بات کریں. اور ان کے بارے میں کسی سے کچھ پوچھیے نہیں، نیز کسی چیز کے متعلق یہ بھی نہ کہیے کہ میں کل یہ ضرور کر دوں گا. کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے کہا میں کل بتا دوں گا. تو 15 دن تک وہی نہیں آئی. تو اس پر آپ کو کہا گیا کہ آپ کسی بھی کام کے بارے میں انشاءاللہ کے بغیر وعدہ نہ کریں. الا ان یشاء اللہ، الا یہ کہ اللہ چاہے. اور اگر آپ بھول کر ایسی بات کہہ دیں تو فوراً اپنے رب کو یاد کیجیے اور کہیے کہ امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں صحیح طرز عمل کی طرف میری رہنمائی کرے گا. وہ نوجوان اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے رہے اور کچھ لوگوں نے 9 سال زیادہ شمار کیے. آپ ان سے کہیے اللہ ہی بہتر جانتا ہے جتنی مدت وہ ٹھہرے رہے، اسی کو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہیں. وہ کیا ہی خوب دیکھنے والا اور سننے والا ہے. ان چیزوں کا اللہ کے سوا کوئی کارساز اور منتظم نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. یہ بھی توحید کا حصہ ہے کہ ہر چیز پر اختیار صرف اللہ کا ہے. اے نبی، جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے آپ اپنے رب کی کتاب میں سے انہیں وہ پڑھ کر سنا دیجئے. کوئی اس کے ارشادات کو بدل دینے کا مجاز نہیں. اگر کوئی ایسا کرے تو آپ اللہ کے سوا اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے. اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مطمئن رکھیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ غریب لوگوں کا ساتھ نہ چھوڑیے. کیسی صحبت ہونی چاہیے؟ ان لوگوں کی جو اللہ سے غافل نہ ہو، اللہ کو یاد کرتے رہیں اور وہ اس کی رضا چاہتے ہیں. آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں، یعنی یہ آپ کی آنکھوں کے تارے ہونے چاہیے کہ دنیاوی زندگی کی زینت چاہنے لگے. یعنی یہ قربانیاں کر کے جو اپنا گھر بار چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہیں اصحاب الصفہ، غریب مسلمان، آپ ان سے اپنی نگاہ نہیں پھیریں گے. نہ ہی آپ ایسے شخص کی باتیں مانیے جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے. غافل شخص کی بات نہیں ماننی چاہیے. وہ اپنی خواہش پر چلتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے. پلیز آپ انہیں کہیے کہ حق تو وہ ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آ چکا، اب جو چاہے اسے مان لے اور جو چاہے اس کا انکار کر دے. ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں اسے گھیرے ہوئے ہیں، اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں پینے کو جو پانی دیا جائے گا وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم
اور ان کے چہرے بھون ڈالے گا. استغفر اللہ. کبھی مائکرو ویو سے اچانک چائے نکال کے درجہ حرارت پتہ نہیں چلتا نا، کب ٹھنڈا ہی ہوتا ہے، انسان منہ میں ڈال بیٹھتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. کتنا برا ہے یہ مشروب اور کیسی بری ہے آرام گاہ. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو یقیناً ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے جو اچھے کام کرتا ہو. یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور باریک ریشم اور اطلس کے سبز کپڑے پہنیں گے. وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیا لگا کے بیٹھیں گے. یہ کیسا اچھا بدلہ ہے اور کیسی اچھی آرام گاہ ہے. آپ ان سے ان 2 آدمیوں کی مثال بیان کیجئے جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ عطا کیے تھے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی تھی، اور ان دونوں کے درمیان قابل کاشت زمین بنائی تھی. یہاں ایک اور قصہ بتایا جا رہا ہے. یہ دونوں باغ اپنا پورا پھل لائے اور برابر ہونے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور ان کے بیچوں بیچ ہم نے نہر جاری کر دی تھی. اسے ان درختوں کا پھل ملتا رہا تو ایک دن وہ گفتگو کے دوران اپنے ساتھی سے کہنے لگا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور افرادی قوت بھی زیادہ رکھتا ہوں، میرے چاہنے والے بھی بڑے ہیں. یہی کہتے کہتے وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا تھا، اور کہنے لگا، میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی اجڑ بھی سکتا ہے، اور نہ ہی میں یہ گمان کرتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر مجھے اپنے رب کے ہاں پلٹا کر لے جایا بھی گیا تو میں یقیناً اس سے بہتر جگہ پاؤں گا. کیسے فریب میں ہوتا ہے انسان، غلط کام کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے. اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ رہی میری بات تو اللہ ہی ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا. اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو یہ کیوں نہ کہا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ کی توفیق کے بغیر کسی کا کچھ زور نہیں. پیچھے انشاءاللہ کا سکھایا گیا اور یہاں ماشاء اللہ کا. یہ کلمات ہماری زندگی کا حصہ ہونے چاہیے. بھلا دیکھو، اگر میں مال اور اولاد میں تم سے کمتر ہوں تو عین ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ عطا کر دے. کتنا آپٹیمسٹک اپروچ ہے. اور تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے، یعنی یہ دن بدل بھی تو سکتے ہیں، جس سے وہ چٹیل میدان بن کر رہ جائے، اس کا پانی گہرا چلا جائے اور تو پانی نکال بھی نہ سکے. آخر یوں ہوا کہ باغ کے پکے ہوئے پھل کو عذاب نے آ گھیرا، اور جو کچھ وہ باغ پہ خرچ کر چکا تھا اس پر اپنے دونوں ہاتھ ملتا رہ گیا. وہ باغ اپنی چھتریوں پر گرا پڑا تھا. اب وہ کہنے لگا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا. اللہ کے سوا کوئی جماعت ایسی نہ تھی جو اس کی مدد کرتی، اور وہ خود بھی اس آفت کا مقابلہ نہ کر سکا. اب اسے معلوم ہوا کہ مکمل اختیار تو اللہ برحق کو ہے، وہی اچھا ثواب دینے والا اور انجام بخیر دکھانے والا ہے. جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ دولت پر بھروسہ کرتے ہیں تو دولت ڈھلتی چھاؤں ہوتی ہے، وہ کسی کی بھی وفادار نہیں ہوتی. مال کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ ڈھل جانے والا. اسے ہمیشہ آپ کے پاس نہیں رہنا، وہ کسی نہ کسی وجہ سے وہ آپ سے کسی اور کی طرف چلا جائے گا. اس لیے جب تک وہ آپ کے پاس ہے خوب فائدہ اٹھا لیں، آخرت بنا لیں. نیز ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجیے. جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین کی نباتات گھنی ہوئی، پھر وہ نباتات ایسا بھس بن گئی جسے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے. یہاں دنیا کو پانی سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ پانی بھی ایک حالت میں قائم نہیں رہتا، دنیا کی بھی ایک حالت نہیں رہتی، اور دنیا انسان کے لیے آزمائشوں کی جگہ بنی رہتی، تبدیلیوں کی جگہ. المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. یہ مال اور بیٹے تو محض دنیا کی زندگی کی رونق ہیں، ورنہ آپ کے رب کے ہاں باقی رہنے والی نیکیاں ہی ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں اور اچھی امیدیں لگانے کے لحاظ سے بھی. اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو بالکل چٹیل اور ہموار دیکھیں گے اور ہم لوگوں کو جمع کریں گے تو ان میں سے کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑیں گے. قیامت کے دن کوئی بھی بچ کے نہیں جا سکے گا، کوئی کہیں بھی نہیں چھپ سکے گا، اور وہ اپنے رب کے حضور صف بستہ پیش کیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے، آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے جیسے ہم نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا.
بلکہ تم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا تھا. وعدے کا وقت سے مراد آخرت کا دن. اور نامہ اعمال ہر ایک کے سامنے رکھ دیا جائے گا. تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اعمال کے مندرجات سے ڈر رہے ہوں گے, کہیں گے ہائے ہماری کم بختی, اس کتاب نے نہ تو کوئی چھوٹی بات چھوڑی اور نہ ہی کوئی بڑی بات, سبھی کچھ ریکارڈ کر لیا, اور جو کام وہ کرتے رہے سب اس میں موجود پائیں گے, اور آپ کا رب کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے کبیرہ گناہوں کے علاوہ صغیرہ گناہ بھی لکھے جاتے ہیں, اور قیامت کے دن ذرا برابر بھی نیکی اور بدی انسان نے جو کی ہوگی وہ اس کے سامنے آ جائے گی. تو انسان چھوٹے گناہوں سے بھی بچے اور اللہ سے سوال کرے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. اور وہ واقعہ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا, وہ جنوں میں سے تھا, اس لیے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی. کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو, حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے. ایک ایسا برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں. میں نے تو انہیں نہ اس وقت گواہ بنایا تھا جب آسمان اور زمین پیدا کیے تھے, اور نہ اس وقت جب خود انہیں پیدا کیا تھا, اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا بھی نہیں. اور جس دن اللہ مشرکوں سے فرمائے گا ان معبودوں کو تو بلاؤ جنہیں تم میرا شریک خیال کرتے تھے, وہ انہیں پکاریں گے تو صحیح مگر وہ معبود انہیں کوئی جواب نہ دیں گے, اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کا گڑھا یعنی جہنم مشترک کر دیں گے. تو یاد رکھیے قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا, اور مجرم جب دوزخ کو دیکھیں گے تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں, اور اس سے بچاؤ کی کوئی راہ نہیں پائیں گے. اور ہم نے قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالوں سے سمجھایا ہے, مگر انسان اکثر باتوں میں جھگڑالو واقع ہوا ہے, بحث کرنے لگتا ہے, کوئی نقص نکالنے لگتا ہے. اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں اس پر ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے کس چیز نے روک دیا, سوائے اس کے کہ وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا سب معاملہ پیش آ جائے یا عذاب ان کے سامنے آ جائے. اکثر قوموں نے یہی حال کیا نا کہ انہوں نے عذاب کے آنے کا انتظار کیا اور اس سے پہلے مان کے نہ دیے. ہم رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بشارت دیں اور ڈرائیں, اور کافر لوگ ان رسولوں سے بےہودہ دلائل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تاکہ وہ ان سے حق کو نیچا دکھائیں, اور انہوں نے میری آیات اور تنبیہات کو مذاق بنا رکھا ہے. اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جسے اللہ کی آیات سے نصیحت کی جائے اور وہ اس سے منہ پھیر لے. یعنی آپ کبھی کسی کو کہتے ہیں نا یہ بات قرآن میں لکھی ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے, تو لوگ اس کے اوپر بھی مذاق بنا لیتے ہیں. تو یہاں پر اس شخص کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا گیا کہ جو آیات کے سامنے منہ پھیر لے, آیات نہ سننا چاہے, اور اپنے وہ سب کام بھول جائے جو اس نے آگے بھیجے ہیں, اپنے کرتوت, اپنے گناہ. ایسے لوگوں کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے, اور ان کے کانوں میں گرانی ہے, اور اگر آپ انہیں راہ راست کی طرف بلائیں بھی تو وہ کبھی اس راہ پر نہیں آئیں گے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا. اور آپ کا رب بہت بخشنے والا اور رحمت والا ہے, ورنہ جو کچھ یہ لوگ کر رہے تھے اگر ان پر وہ گرفت کرتا تو جلدی ان پر عذاب لے آتا, بلکہ ان کے لیے وعدے کا وقت مقرر ہے جس سے یہ کوئی پناہ کی جگہ نہ پا سکیں گے. اور یہ عذاب رسیدہ بستیاں ہیں, جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا, اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا تھا. یعنی پچھلے انبیاء کی جو قومیں تھیں ان کی تباہی اپنے مقرر وقت پر ہوئی. اور اب ایک اور قصہ ہے, موسیٰ علیہ السلام کا قصہ, علم حاصل کرنے کا. اس قصے کے بارے میں آتا یہ ہے کہ ایک شخص نے بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کیا آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا, مجھے اپنے سے بڑا کوئی پتہ نہیں. تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ ایک ایسے بندے سے ملیں جو ان سے بھی زیادہ جانتا تھا. تو اصل میں یہ جتنی بھی چیزیں گزری ہیں نا پیچھے, جاہ ہے, حکومت, پھر دوسرے قصے میں دولت, اور اس تیسرے قصے میں علم,
اور اگلے قصے میں اختیارات. یہ ساری چیزیں جہاں نعمتیں ہیں وہاں بہت بڑی آزمائش اور فتنہ بھی ہے، تو ان کو صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیے. اور وہ قصہ بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا میں تو چلتا ہی جاؤں گا حتیٰ کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں، یا پھر میں مدتوں چلتا ہی رہوں گا. سبحان اللہ. علم کا شوق تو یہ ہوتا ہے کہ جب تک میری مطلوبہ جگہ نہیں آتی میں چلتا رہوں گا، سفر کرتا رہوں گا. اور اس میں سمجھنے کی بات یہ بھی ہے کہ طالب علم کو اپنا علم بڑھانے کے لیے سفر کرنا چاہیے، حتیٰ کہ اگر وہ عالم بھی ہو جائے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام عالم تھے اور ان سے پوچھا گیا تھا کہ کوئی اور عالم بھی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، تو ان کو بھی کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کو اور اپڈیٹ کر لیں اور آگے بڑھیں. اور آج کی ترقی یافتہ دنیا میں آپ دیکھیں کہ سارے جو سمجھدار علم والے ہوتے ہیں وہ مسلسل اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعا سکھائی گئی تھی وہ کیا تھی؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ جس میں لوگوں نے سال ہا سال علم کے لیے سفر کیے. جیسے امام بخاری جو تھے 16 سال تک سفر کرتے رہے اور بخاری کی حدیثیں جمع کرتے رہے، اور پھر انہوں نے ان کو لکھا ایک جگہ. 1000 استادوں سے زیادہ سے استفادہ کیا. پھر اسی طرح امام بخاری جابر بن عبداللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ نے عبداللہ بن انیس سے صرف ایک حدیث سیکھنے کے لیے 1 مہینے کا سفر کیا تھا. اور وہ سفر بھی آج کی طرح کا سفر نہیں تھا، بہت مشقت والا سفر تھا، لیکن علم کا سفر جاری رکھا. یہ سفر سارے اسفار سے زیادہ خوبصورت سفر ہوتا ہے جو علم کے لیے کیا جاتا ہے. آپ میں سے بھی کچھ لوگ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کی مسافت سے بھی آ رہے ہیں، سفر کر کے آ رہے ہیں. اور اس میں جب سیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، جب سیکھ کے واپس جاتے ہیں تو سیکھی ہوئی باتیں دماغ میں پھر آتی ہیں. تو یاد رکھیے علم کے راستے کا سفر جنت کا سفر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حصول علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. اب اس سفر پر جاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے شاگرد یوشع بن نون کو بھی لے لیا. تو اب دونوں سفر کر رہے ہیں. فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما. پھر جب وہ 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچ گئے تو اپنی مچھلی کو بھول گئے، اور اس مچھلی نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا. پھر جب وہ وہاں سے آگے نکل گئے تو موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا ہمارا کھانا لاؤ، اس سفر نے تو ہمیں بہت تھکا دیا ہے. تو کبھی کبھی سفر بہت تھکا بھی دیتا ہے اور اس کا اظہار بھی انسان کر لیتا ہے، تو کوئی بات نہیں. خادم نے جواب دیا بھلا دیکھو، جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے تو میں آپ سے مچھلی کی بات کرنا بھول گیا تھا. یہ اللہ کے حکم سے ہی آپ مچھلی لے کے چلے تھے، اور یہ ایک نشانی تھی کہ جہاں یہ مچھلی زندہ ہوگی، ظاہر ٹوکری میں ڈال کے لے گئے تھے، ٹوکری میں رکھی ہوئی مچھلی زندہ نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے حکم سے اس کو ایک جگہ زندہ ہو کے پانی میں جانا تھا. وہی تمہاری جگہ ہوگی جہاں خضر تم سے ملیں گے. لیکن ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سو گئے، اور جو ان کے شاگرد تھے وہ ان کو بتانا بھول گئے اور کافی آگے نکل گئے. تو وہ مچھلی دریا میں چلی گئی تھی. موسیٰ نے کہا اسی چیز کی تو ہمیں تلاش تھی. چنانچہ وہ اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس آئے. یہ واپسی بڑی مشکل ہوتی ہے. وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنے ہاتھ سے ایک خاص علم عطا کیا تھا. اور یہ بندہ کون تھا؟ خضر علیہ السلام. ان کی اصل حقیقت نہیں معلوم کہ کوئی انسان تھا یا کوئی جن تھا یا کوئی فرشتہ تھا. بہرحال اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ تھا. موسیٰ نے اس بندے خضر سے کہا اگر میں آپ کی پیروی کروں تو کیا آپ اس بھلائی کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیں گے جو آپ کو سکھائی گئی؟ کتنی عاجزی ہے کہ کیا آپ مجھے سکھائیں گے جو آپ کے پاس علم ہے. اس بندے نے کہا آپ میرے ساتھ کبھی صبر نہ کر سکیں گے، کیونکہ معلم کو طلب علم کی صعوبتوں مشقتوں کا اندازہ ہوتا ہے. بعض لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں ہم نے یہ کورس کرنا ہے، یہ پڑھنا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے تھوڑے ہی دن میں ہمت ہار بیٹھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا صبر والا علم ہے، اس میں تو بڑا صبر چاہیے، اور اتنا صبر تمہارے پاس نہیں. یاد رکھیے بڑے مقام تک پہنچنے کے لیے بڑی منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں، اور بڑی منزلیں طے کرنے کے لیے زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے انسان کو. جیسے اگر آپ
پھولوں کی پنیری لگا لیں تو وہ اسی سیزن میں آپ کو پھول دے دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کوئی درخت لگائیں تو کئی سال آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے. تو یہ انتظار صبر مانگتا ہے، اور بعض اوقات آپ اس کے پھل کھا بھی نہیں سکتے. تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ کبھی صبر نہ کر سکیں گے، اور جس واقعے کی حقیقت کا آپ کو علم نہ ہو اس پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے. ان کو معذور بھی سمجھا. موسیٰ نے کہا آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے. ایکسائٹیڈ ہیں وہ، اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. استاد اور شاگرد کے بیچ میں جو رشتہ ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے. اگر شاگرد استاد کی بات ہی نہ مانے تو وہ سیکھ نہیں سکتا. مثلا استاد کہتا ہے 10 دفعہ یا 7 دفعہ سبق پڑھ کے آؤ، اور وہ نہیں پڑھتا، تو کہاں سے پھر اس کو یاد ہوگا. تو یہاں پر استاد اور شاگرد کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے اس کا ذکر کیا گیا ہے. موسیٰ نے کہا آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے، اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. خضر نے کہا اچھا اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر مجھ سے کوئی بات نہیں پوچھیں گے، نو کوشچن، حتیٰ کہ میں خود ہی آپ کو اس سے آگاہ کروں. چنانچہ وہ دونوں چل کھڑے ہوئے حتیٰ کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے اس کشتی میں شگاف ڈال دیا، سوراخ کر دیا. اب کشتی میں سوراخ کا مطلب کیا ہے؟ سب کو ڈبونا. موسیٰ نے کہا کیا تم نے اس لیے شگاف ڈالا ہے کہ کشتی والوں کو ڈبو دو؟ یہ تو تم نے خطرناک کام کیا ہے، چپ نہ رہ سکے نا. خضر نے کہا میں نے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے. موسیٰ نے جواب دیا مجھ سے جو بھول ہو گئی اس پر میری گرفت نہ کیجیے، اور میرے لیے میرا کام مشکل نہ بنائیے. چنانچہ وہ دونوں پھر چل کھڑے ہوئے حتیٰ کہ ایک لڑکے کو ملے جسے خضر نے مار ڈالا. موسیٰ نے کہا تم نے تو ایک بے گناہ شخص کو مار ڈالا جس نے کسی کا خون نہیں بہایا تھا، یہ تو تم نے بہت ناپسندیدہ کام کیا. تو بہرحال علم کے راستے میں صبر کرنا، استاد کی بات ماننا، کیونکہ بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا نا انسان کو کہ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اور اس کا مقصد کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے. اور یہ صرف دینی علم ہی نہیں، دنیاوی علوم میں بھی صبر چاہیے ہوتا ہے. ایک ڈگری کو کئی سال چاہیے ہوتے ہیں، ڈاکٹر بننے کے لیے اس سے بھی زیادہ پڑھنا پڑتا ہے. پھر اسی طرح گھر کے کام کاج سیکھنے کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے. مطلب جب نیا نیا کھانا پکانا سیکھتے ہیں تو جلدی چاہتے کہ جلدی پک جائے، اور پھر اگر جو سکھانے والا تو کہتے یہ کیوں ڈال دیا، وہ دیکھے کتنا اس میں سے دھواں نکل رہا ہے، وہ جلنے لگا ہے، پانی زیادہ ہو گیا، وہ کم ہو گیا. تو یہ سارے مرحلے سیکھنے کے دور میں آتے ہیں، لیکن یہ کہ سیریس نالج کے لیے بہت سیریسنس بھی چاہیے ہوتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام